بھی کھڑا نہ رہے اور مجمع میں چلت پھرت نہ ہو، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بالکل آپ لوگ بھی بیٹھیں اگر جگہ ہو ادھر، ورنہ سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے سر کے تاج، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور پیارے طلبہ عزیز، میرے پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت ایک ایسی محفل میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، باطن کی اصلاح، آئندہ کے کچھ عزائم اور ارادوں کے ساتھ مذاکرے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے۔ اللہ رب العزت جو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے طلبہ عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ بڑے بھاری بھرکم تاکید کے صیغے اور الفاظ ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے اس پورے نظام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں پھر دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو لوگ اور جو ادارے ان اداروں کو ختم کرنے، بند کرنے یا ان پر قدغن لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ اس لیے کہ جس نے حفاظت کا وعدہ جس ذات نے خود اس کا کیا ہے، بھلا اس پر کوئی کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ عاجز دنیا کی حکومتوں کے سامنے بہت محبت سے کہتا ہے کہ جن اداروں کے ذمہ دار، جن اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں نے آپ کو اتنا فارغ کر رکھا ہے، نہ آپ سے پینسل کا مطالبہ ہے، نہ قلم کا مطالبہ ہے، نہ کاپی کا مطالبہ ہے، نہ تنخواہ کا مطالبہ ہے، نہ ڈریس کا مطالبہ ہے، نہ نوکریوں کا مطالبہ ہے، جی اتنے لاکھوں اور ہزاروں افراد نے آپ کو فارغ کر رکھا ہے، تو آپ کو تو ان کے پیر دھو دھو کے پینا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنے حقوق کی آواز لگائیں کہ ہمیں یہ دو اور یہ دو، تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ عاجز اس موقع پر اپنے سبق کے طور پر ایک مثال پیش کیا کرتا ہے۔ فرض کریں کسی بچے کا والد سائیکل پر سفر کر کے کسی کمپنی اور فیکٹری میں روزانہ جاتا ہو، اور فیکٹری والے اس کی وقت کی پابندی اور اس کی محنت اور جستجو کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہوں، اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہو کہ بھئی ہمیں اس آدمی کو کچھ انعام دینا چاہیے، اس لیے کہ جب سے یہ ہماری فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کی وفاداری سے ہم بڑے متاثر ہیں، اس کی کارکردگی سے ہم بڑے متاثر ہیں، اس کے زمانہ قیام میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہمیں اس کا دل خوش کرنا چاہیے۔ اور وہ سب لوگ اس کو آفس میں بلائیں اور 1,00,000 روپے کا اس کو چیک دیں، تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اس دن اس کو دوپہر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ پیڈل مار مار کے سائیکل چلا کر اپنے گھر آتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو پیاری، میرے پیارے اللہ نے مجھے 1,00,000 روپے کا چیک دیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مشت 1,00,000 روپے نہیں دیکھے، اب میں کل اس کو بینک میں جمع کراؤں گا اور پرسوں اس کو کیش کراؤں گا،
اور بہت سارے رمضان سے پہلے ارادے کچھ دل میں کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو پورا فرمائیں گے۔ تو بیوی اس چیک کو ایک چھوٹے سے لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر اس لفافے کو ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت روپیے 2 روپیے ہوتی ہے، پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور اس پرس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو دیکھو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی، لیکن 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ اس لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہے، اور اس پلاسٹک کی پنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت مشکل سے روپیہ 2 روپیے ہے، اور اس ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو 100-200 روپیے کا ہے۔ کس کے طفیل؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کے طفیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل تو وعدہ فرمایا ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینے کو سبب کے طور پہ قبول فرمایا۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کی سینے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ سینہ جس جسم کا جزو ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہ جسم جس خاندان میں اور گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے طفیل۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کی حفاظت ہو، ہمارے کاروبار کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو نظام چل رہا ہے ہم اپنا تعاون اس نظام سے وابستہ کریں، اپنا نام اس نظام کی حفاظت میں اور اس کے آگے بڑھانے میں شامل کریں، اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری وجود کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن کلام الہی کی حفاظت کے لیے، کلام الہی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب نہیں کیا جو آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین اور آپ سے زیادہ مالداروں کے بیٹے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو رد نہ کریں، اپنی بدعملی کی وجہ سے اس کو ضائع نہ کریں، اس انتخاب کو سنبھال کے رکھیں۔ آپ کا جو سلیکشن ہوا، آپ کا جو انتخاب ہوا، آپ کا جو اجتباء ہوا، اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جب آپ نے 7 سال 10 سال کا قیمتی زندگی کا عرصہ ان اداروں کی چہار دیواری میں اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر گزار دیا، اب اس کا حق وفاداری تو یہی ہے کہ بقیہ زندگی کا حصہ بھی اسی کی خدمت میں گزار دیا جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا 10 سال بچوں کو گزرتے ہیں، ان سے پوچھو آپ کا ارادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ابھی سوچا نہیں ہے۔ 10 سال گزرنے کے بعد ابھی تک سوچا نہیں ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ انتہائی غفلت کی بات ہے۔ طے کر لیں کہ جس علم کے حصول کے لیے، جس راستے پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا، اسی کی اشاعت میں زندگی کھپانی ہے۔ ایک مرتبہ میرا ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں سفر ہوا، اور اس وقت ریاست گجرات میں بہت ہی عجیب و غریب حالات تھے۔ اسی زمانے میں مجھے کشمیر کے علاقے سے دعوت ملی کہ آنا ہے، لیکن حالات وہاں کے مقامی خراب ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں عذر کر دیا، اور انہوں نے عذر بادی ناخواستہ قبول بھی کر لیا اور میں نہیں جا سکا۔ لیکن مجھے ایک قلق رہا کہ میں ان کی دعوت پر نہیں جا سکا۔ اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر۔ تو میں نے ایک صاحب نسبت بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا، 2 افراد سے میں نے اس کا مشورہ کیا، تو دونوں نے الگ الگ جواب دیے اور مقصد ایک ہی تھا۔ ایک نے تو قرآن پاک کی آیت پڑھی، فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بس ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اے رسول، آپ پر جو ہم نے نازل کیا اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، آپ کو جس ڈیوٹی پر فائز کیا ہے آپ پہنچاؤ اس کو لوگوں تک، اس کا حق ادا کرو، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔
واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے ڈرتے کیا ہو، حالات سے گھبراتے کیا ہو، اس ابلاغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ معلوم ہوا ابلاغ میں صیانت اور حفاظت ہے، اور ترک ابلاغ میں مصیبت ہے۔ ہم لوگ ترک ابلاغ میں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، حالانکہ ابلاغ میں حفاظت ہے۔ اس لیے اس کے بعد جب میں نے اس آیت کو پڑھا اور سنا اور سمجھا، سوچا سورہ ستارے پہ بھی اگر کوئی شخص بلائے گا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر ایک دوسرے بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ آپ اس بات کا اگر انتظار کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم سفر کریں گے، تب ہم دین کا کام کریں گے، تب دین کی اشاعت کریں گے، تو حالات تو قیامت تک ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہی حالات ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں، لہٰذا انہی حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اسباب اختیار کر کے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ورنہ اگر اس بات کا انتظار کریں گے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کام کریں گے، تو حالات تو آئے دن، ہر آنے والے دن میں گزرے ہوئے دن سے زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، اس بات کو اپنے لیے اسوہ، قدوہ اور نمونہ سمجھیں، اور دین کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، دین کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، عمل کریں، اور علم الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نور الہی بھی مانگیں، اور علم نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نور نبوت بھی مانگیں، اور راتوں کی تنہائیوں میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ استوار کریں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ لوگ فارغ ہونے والے ہیں، بہت سے بچے حفظ کی تکمیل کیے ہوئے ہیں، بہت سے بچے اس سال فارغ ہونے والے ہیں، اور امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ آپ کی جیب کی تلاشی لی جائے تو شاید پھوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ دن دور نہیں، دنیا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صاحب نسبت تو بنیں، صاحب تقوی تو بنیں، صاحب عمل تو بنیں، جہاں جاؤ گے وہ چیزیں شاعر اللہ بن جائیں گے، جس کرسی پہ بیٹھو گے لوگ نشانی بنا کر اس کو سنبھال کر رکھیں گے۔ حضرت قاری صاحب آئے تھے، حضرت عالم صاحب تشریف لائے تھے، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس چارپائی پہ آرام کیا تھا، اس گوشے کے اندر آرام کیا تھا، اس گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس کو بیچنا پسند نہیں کریں گے، اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت اس کے ساتھ جڑ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب نسبت بنائیں، اور شوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں۔ 7 زمین اور 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب دنیا والوں کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں اور بزنس میں کرائسس آتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ گھبرائے ہوئے اگر کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ آپ ہی میں سے کوئی ہوتا ہے۔ حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ حالات پر رحم فرمائیں، حضرت دعا کر دیجئے ہم ان حالات سے نکل جائیں۔ تو وہ تو آپ سے اتنی توقع رکھتے ہیں اور آپ ان کی جیبوں پہ نظر رکھیں، یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہے۔ تو کسی کی کار اور بہار پر رال نہ ٹپکائیں، کسی کی بنگلوں اور کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، بلکہ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سے ایک ربط خفی، ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر لیں۔ جو راتوں کو 2 آنسو بہاتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ دن میں کبھی غمگین نہیں ہوا کرتے، وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، اپنے سینوں کو بلا کینہ کر لو، اپنے سینوں کو بلا کینہ کر لو۔ حضرت مفتی صاحب جیسا کہ آپ کے سامنے حسن اخلاق سے متعلق تفصیل بیان فرما رہے تھے، اس میں ایک جز یہ بھی کہ اپنے سینوں کو بلا کینہ بناؤ۔ جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کی اتباع تو کرتے ہیں مقدور بھر، سر پہ امامہ باندھیں گے، سرما لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، سفید لباس پہنیں گے، یہ تو ظاہری وہ سنتیں ہیں جن کو لوگ دیکھ کر تھوڑی واہ واہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جو ہم تمام سے نظر انداز ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ محبوب کا سینہ بلا کینہ تھا۔ ہم اس سنت کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ارادہ کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا لطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ نیز عوام میں کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں، اور وہ اخلاق بھی سیکھیں اپنے بڑوں سے، کتابوں کو پڑھیں، ملیں کہ مجھے عوام الناس میں یا مسجد کی خطابت کے دوران عوام سے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے ان سے بیہیو کرنا ہے۔
تاکہ میں ان کے دلوں کے اندر اتر کے کام کر سکوں۔ اس کی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ کسی کو کھلا کے اس کو اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ۔ ایک نوجوان بچہ ہے، ابھی کماتا نہیں ہے، دنیاوی کوئی تعلیم پڑھتا ہے، اس کو بلاؤ، ارے پیارے ہمارا دل ترستا ہے، آنکھیں ترستی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، آؤ ادھر آؤ، ساتھ بٹھاؤ، اس کو چائے پلاؤ، جی اس کا اکرام کرو، کبھی 5-10 روپے کا قلم اس کو ہدیے میں دو، کبھی کوئی عطر کی شیشی ہدیے میں دو، کبھی کوئی ڈائری ہدیے میں دو، جی اتنا اس کا اکرام کرو کہ اس کے دل میں یہ جگہ بن جائے کہ حضرت امام صاحب کو، حضرت قاری صاحب کو مجھ سے اتنی محبت ہے، مجھے بلا بلا کے چائے پلاتے ہیں۔ اور جن کو اللہ پاک نے کچھ فراوانی دی ہے ان سے محبت بھرا شکوہ کرو، جناب اتنے بخیل ہو گئے ہیں، ہم آپ کی چائے پینے کو ترس رہے ہیں اور آپ چائے نہیں پلاتے۔ ارے حضرت کیا بات کہہ دی، میں تو ترستا ہوں آپ کو کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں اور چائے پئیں۔ نہ آپ اس کی چائے کے محتاج ہیں، نہ اس نوجوان بچے کے محتاج ہیں، اصل تو ان دونوں کو اپنے قریب کر کے اللہ سے قریب کرنا ہے، دین کے قریب کرنا ہے۔ یہ ہے کام کرنے کا طریقہ۔ نیز جس بستی میں آپ جائیں وہاں دو پھاڑ نہ کریں، کچھ لوگوں کو قریب کر لیں، کچھ لوگوں کے قریب ہو جائیں، کچھ لوگوں سے دور ہو جائیں اور آپ ایک فرقہ جنم دے دیں اور آپ نفرت کی دیوار کھڑی کر دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ پردیسی ہیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اگر وہاں اختلاف ہو رہا ہے آپ کے وجود سے، اس لیے کہ ان کو آپ جیسے بہت مل جائیں گے، لیکن اگر امت پھٹ گئی اور امت میں نفرت ہو گئی تو ان کو جوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حسن تدبیر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہر آدمی کو یہ لگے کہ امام صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، قاری صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے۔ ہر ایک کو ایسا لگنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا برتاؤ، آپ کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے۔ محبتوں سے کام کریں، نیز اپنا تعلق کسی صاحب نسبت سے قائم کریں، اپنا تعلق کسی صاحب نسبت بزرگ سے قائم کریں۔ یاد رکھیں جو کسی سے تعلق نہیں رکھتا وہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیطان کا مرید بن جاتا ہے۔ حضرت قاری امیر احسان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ ہم استاد کی مانتے ہیں، نہ شیخ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، مانتے ہیں تو اپنے نفس کی مانتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، اور جب حوالے کر دیں گے آپ کے اندر جرأت ایمانی پیدا ہوگی، جو آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ میرا اصل وطن ہے دورالہ، ضلع میرٹھ کے اندر۔ بچپن ہی میں چھوٹی سی عمر میں چلا گیا تھا گجرات، وہیں پڑھا اور اسی کو پھر وطن بنا لیا، لیکن اپنے وطن کو بھولا نہیں ہوں۔ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے لیے میرٹھ کے قریب میں گاؤں ہے جانی بزرگ، وہاں میں نے ایک رہائش بنائی ہے، وہاں آتا ہوں۔ تو دورالے کے اندر ایک منشی نور الحسن تھے، میرے بچپن کے استاذ، منشی تھے۔ وہ نہ قاری تھے سند یافتہ، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے، ایک عام منشی تھے، لیکن انہوں نے کسی پانی پتی قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک صحیح کیا تھا، لہٰذا انہوں نے منشی پیشہ ہونے کے باوجود انہوں نے اب زندگی وقف کر دی تھی قرآن پاک کی تصحیح کے لیے، اور معصوم بچوں کو مکتب میں پڑھاتے تھے اور قرآن پاک ان کا درست کرتے تھے، پانی پتی لہجے میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کی شان، اس زمانے کے اندر اس ملک، اس پیارے وطن پر انگریزوں کا تسلط تھا، اور انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی جو کوششیں چل رہی تھیں، اس وقت میدان عمل میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک کانگریس اور ایک مسلم لیگ، اور دونوں طرف بزرگ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیگ کی تائید میں ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھا تھا۔ حضرت منشی نور الحسن صاحب جب حضرت سے وابستہ ہوئے، حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے، تو سوچا کہ حضرت نے جس کی تائید کی ہے میں بھی اس کمیٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، تو میرٹھ حلقے کے مسلم لیگ کے حلقے سے وابستہ ہوئے اور کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک مرتبہ کمیٹی نے اپنے ممبروں کو طلب کیا، میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں منشی نور الحسن صاحب نے ایک عجیب بات کہی کہ بھائیو، حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بھی بزرگ ہیں، اور ان دونوں کے اندر رائے کا اختلاف ہے، ذات کا اختلاف نہیں ہے، رائے کا اختلاف ہے۔ یہ اس پارٹی کی تائید کرتے ہیں، وہ اس پارٹی کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہم یہ لیگی لوگ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو فوراً کسی نے کہا، مولانا مدنی کو تم بزرگ مانتے ہو؟ ان کو کس نے بزرگ کہا؟
کہا اگر آپ کا ایسا ہی گستاخی بھرا رویہ ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں مسلم لیگ سے، اور یہ استعفیٰ دے کر دورالا گاؤں آ گئے۔ لیکن ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، فوراً تھانہ بھون کا سفر کیا اور دیر رات گئے، وہاں پہنچے تو حضرت یہ خادم خاص تھے بھائی سلیمان، ان سے واقعہ ذکر کیا کہ بڑے بھاری دل کے ساتھ میں آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ میرٹھ میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے ایسا کہا، سامنے والے نے ایسا جواب دیا اور میں نے استعفیٰ دیا، اور میں نے سوچا کہ میں حضرت کے سامنے اس کا تذکرہ کروں کہ جس جماعت کی آپ تائید کرتے ہیں وہاں تو ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو بھائی سلیمان نے غضب کیا، انہوں نے کہا مولانا مدنی کو تم بزرگ سمجھتے ہو، بزرگ تو شیطان بھی تھا۔ کہہ رہے بھائی تم بھائی سلیمان تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ میں یہ بات حضرت سے کہوں گا کہ کہہ دینا۔ اب بڑے بھاری دل کے ساتھ رات کو نیند بھی نہیں آئی، چارپائی پہ کروٹ بدلتے رہے، سوچا صبح اور حضرت کے سامنے تذکرہ کروں، اور جب حضرت کے خادم خاص کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں آگے کیا حال ہوگا۔ چنانچہ صبح فجر کی نماز ہوئی، حضرت کی مجلس سجی، مجلس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں اور کس طرح کروں۔ اللہ کی شان، وہ دربار تو عجیب تھا۔ حضرت نے ایک خط سنانا چاہا کہ ایک سائل نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میں وہ سوال سناتا ہوں اور میں نے کیا جواب لکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ سائل کا سوال پڑھا کہ حضرت دیوبند کے اندر جو بزرگ ہیں یعنی حضرت مدنی وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے، اور آپ کے یہاں زحمتی زحمت ہے، پکڑ ہے، دھکڑ ہے، جی جزا ہے، سزا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور وہاں ایسا کچھ نہیں، ایسا کیوں؟ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ سوال پورا ہوا، اب میرا جواب سنو جو میں نے لکھا ہے۔ حضرت تو بہتے دریا کے مانند ہیں، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں تو چھوٹا سا گھڑا ہوں، اس میں اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کر دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت منشی نور حسن صاحب نے جب یہ بات سنی کہ حضرت والا نے حضرت مدنی کو کتنا اونچا مقام دیا، فوراً اور حوصلے کھلے کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے کہ کرو۔ کہا میرٹھ میں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور میں بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے کر خانقاہ آیا، رات کو میں نے بھائی سلیمان کے سامنے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا۔ حضرت نے فرمایا یہ بات آپ ان کے سامنے کہہ دو گے؟ کہ جی حضرت۔ کا بلاؤ بھائی سلیمان کو، ان کو لائن حاضر کیا گیا۔ بھائی سلیمان سے پوچھا کہ ان کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی یہ نور الحسن ہیں، میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں۔ کہ آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ کہ نہیں حضرت۔ کہا یہ کچھ سنانا چاہ رہے ہو، سنو اس کو۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا سنائیے۔ انہوں نے پورا واقعہ مینوان سنا دیا۔ جیسے سنایا، حضرت نے پوچھا تم نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی حضرت۔ دوسرے خادم کو کہا ان کا کان پکڑو اور باہر نکال دو، خانقاہ سے باہر نکالو۔ کہا ہرگز مجھ سے بات مت کرنا۔ کان پکڑا گیا، باہر نکال دیا۔ اب انہوں نے پانی پت کے قاری صاحب تھے اس زمانے میں حضرت کے یہاں، ان کے توسط سے حضرت سے خط و کتابت کے ذریعے سے گفتگو کی اور کہا حضرت مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، صاحب معاملہ سے معافی مانگو اور وہاں سے لکھوا کے لاؤ۔ انہوں نے دیوبند کا سفر کیا، حضرت مدنی سے جا کے معافی مانگی اور حضرت سے رقعہ لکھوایا۔ رقعہ حضرت تھانوی کے سامنے پیش کیا، حضرت نے اس کو پڑھا اور کہا یہ معافی معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے کیا ان کو سنایا اور کس چیز کو سن کے انہوں نے آپ کو معافی دے دی، اس واقعے کو سناؤ اور وہ اس کو مینشن کریں، اس کا حوالہ دیں اور پھر میں اس پر سوچوں گا۔ پھر گئے دوبارہ اور پھر پورا واقعہ سنا ہے کہ حضرت اس واقعے کا حوالہ آپ دے دیجیے اور اس پر میری معافی فرما دیجیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے سنا اور کہا حضرت یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ پھر آئے اور حضرت کے سامنے وہ پیش کیا کہ میں نے معاف تو کر دیا لیکن میری طبیعت ذرا منفعل ہے، ابھی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کی اجازت بعد میں دی گئی۔ پیارے طلبہ عزیز، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ان سے وابستہ خوشاچی اور ان کے زیر تربیت مکاتب میں پڑھانے والے منشی نور الحسن۔ یہ جرأت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ جرأت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو وابستہ کر دے اور ان سے اپنے باطن کی اصلاح کرے، تو جو کچھ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جرأت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، اپنے آپ کو کسی سے وابستہ کرو، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ مدارس عربیہ سے ہر سال سالانہ کے اختتام پر ہزاروں بچے فارغ ہوتے ہیں،
لیکن متوسط کتابیں پڑھانے کے لیے اگر ادارے میں کسی استاد کی ضرورت ہے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. یہ سب غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ کون کھا جاتا ہے اس کو؟ زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم باعمل نہیں بن رہے. فارغ ہونے کے بعد فوراً اس بات کی جستجو رہتی ہے کہ ہمیں کوئی خدمت کا موقع مل جائے. اور پتہ ہے اپنے استادوں سے کیا دعا کرواتے ہیں؟ حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھی سی جگہ مل جائے. اچھی سی کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہ بھی اچھی ہو، رہائش بھی اچھی ہو، کام زیادہ نہ ہو. کام زیادہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ، اچھی سی کا مطلب یہ. اور کئی مرتبہ لندن، امریکہ، افریقہ جاتے ہیں بہت سے بچے. خیر اس علاقے کے تو بچے ملتے نہیں، ان سے تو سابقہ نہیں پڑتا، گجرات کے بچے. اور کبھی آتے ہیں وطن تو کہتے ہیں وہاں بہت ضرورت ہے. میں نے کہا ہندوستان کی ضرورت پوری ہو گئی، یہاں کی جھگی جھوپڑیوں کی ضرورت پوری ہو گئی. اور یہ جو آپ نے کہا بہت ضرورت ہے، یہ تو بتا دو کہ ضرورت کس کو کس کی ہے؟ آپ کو ان کی ہے یا ان کو آپ کی ہے؟ میرے بھائی پیارے طلبہ عزیز، بنی بنائی جگہ میں بیٹھنے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم جگہ تیار کریں. ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر مشائخ جہاں جاتے تھے ہاتھ پیر توڑ کے پڑ جاتے تھے. غالب پور کھتولی کے قریب میں میری ننیال ہے اور وہی میری سسرال بھی ہے. وہاں ایک قاری صاحب ہوا کرتے تھے، انتقال فرما گئے. جب کافی ضعیف ہو گئے آخری عمر میں، تو فجر میں خاص طور سے جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی.